باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کے جو سبق ہے اس کا جو مضمون ہے، اس کا عنوان بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ ہے۔ پیارے بچوں، بابا غلام شاہ بادشاہ کا جو اصلی نام تھا سید غلام علی شاہ تھا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے گا بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام کیا تھا، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ آپ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی ولادت ضلع راول پنڈی، آپ کی ولادت یعنی آپ کی جو پیدائش وہ راول پنڈی میں ہوئی۔ راول پنڈی تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیدان میں۔ تو جو ضلع راول پنڈی، یہ آج آپ دیکھیں یہ پاکستان کے قبضے میں ہے، تو وہاں پہ بابا غلام شاہ بادشاہ کی جو ولادت ہوئی، وہاں کا جو تحصیل جو ہے وہ اس کا نام چکوال ہے، اور وہاں گاؤں کا جو نام تھا وہ سیداں۔ تو کسراں میں 1733 میں ہوئی۔ تو اصل آپ کا جو خاندان انتہائی شریف اور دیانتدار تھا۔ آپ کے جو والد تھے سید محمد ادریس ان کا نام تھا، اور بہت ہی روحانی بزرگ یعنی بہت نیک لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی جو زیارت سیداں کے گاؤں میں واقع ہے۔ پیارے بچوں، بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دنیا اور روحانی معاملات کی جانب تھا، یعنی جو بابا غلام شاہ بادشاہ جو تھے، بابا غلام شاہ بادشاہ جو تھے یہ بچپن ہی سے بڑے نیک، مطلب اچھے ذہن کے مالک تھے، اچھی سوچ کی، نیکوکار اس کے خیال تھے۔ تو بچپن ہی سے آپ روحانی معاملات کی طرف زیادہ گامزن تھے، یعنی زیادہ تر ترجیح روحانیت کی طرف دیتے تھے۔ والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کی تربیت میں رکھا۔ آپ کے والد جو تھے سید محمد ادریس جو تھے، وہ آپ نے بابا غلام شاہ بادشاہ کو سید عبداللطیف جو اس وقت امام بری تھے کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کی تربیت میں رکھا، یعنی ان کے پاس رکھا۔ امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی، یعنی امام بری جو ایک اس کے استاد تھے، تو انہوں نے آپ کی جو روحانیت جو تھی، آپ کا جو دین سے وابستگی تھی، اس میں ایک جلا، یعنی اس میں ایک قوت بخشی۔ اور جو آپ بابا غلام شاہ بادشاہ تھے، ان کو اس تربیت میں رہنے کا بہت ہی فائدہ ملا۔ آپ نے پیر مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کی۔ آپ نے پیر و مرشد یعنی آپ نے استاد کے حکم کے مطابق بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا، یعنی وہاں سے سفر شروع کیا، وہاں سے نکلے۔ تو کیا ہوا جب وہاں سے نکلے؟ راستے میں کئی مقامات قیام کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے تو راستے میں کہیں جگہ پہ آپ کو رکنا پڑا، اور کے بعد آپ 1767 میں شاہراہ شریف پہنچے، اور 1767 میں کہاں پہنچے؟ شاہراہ شریف میں۔ پیارے بچوں، شاہراہ شریف ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ یعنی جو شاہراہ شریف ہے پیارے بچوں، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع کون سے، یعنی کون سے ضلع میں؟ راجوری کے، جو راجوری کے عین شمال یعنی شمال کی طرف ایک قصبہ ہے۔ تو وہاں پہ پہنچے۔ جو یہ راجوری ہے، یہ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے۔
ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے، یعنی جو جموں سے راجوری تک کا جو سفر ہے پیارے بچوں وہ 181 کلومیٹر ہے۔ 2 پختہ سڑکوں کو شاہراہ شریف تک رسائی دی گئی ہے، یعنی 2 پکے روڈ جن کے اوپر تارکول بچھائی گئی ہے، وہ شاہراہ شریف تک وہ روڈ یعنی وہ راستہ لیا گیا ہے۔ ایک سڑک پونچھ اور سرنکوٹ کی طرف ڈیرہ گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شاہراہ شریف پہنچتی ہے، یعنی جو ایک سڑک ہے وہ پونچھ اور سرنکوٹ، پونچھ بھی ایک جگہ کا نام ہے اور سرنکوٹ بھی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے ایک سڑک نکلتے ہوئے ڈیرہ گلی یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے پیارے بچوں، پھر جا کے شاہراہ شریف پہنچتی ہے۔ دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شاہراہ شریف پہنچتی ہے، اور جو دوسری سڑک ہے وہ جموں سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شاہراہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، جموں سے شاہراہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے دلکش مناظر سے محفوظ کرتا ہے، یعنی جموں سے جو زائرین وہاں شاہراہ شریف جانے کا شوق رکھتے ہوں، اس زیارت تک جانے کا شوق رکھتے ہوں، تو کیا ہوتا ہے جموں سے شاہراہ شریف تک جب جاتے ہوئے جو زائرین ہوتے ہیں وہ مختلف پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے، لطف اندوز ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ شمال میں ڈیرہ گلی، چمریڈ گلی اور نیزہ پہاڑ حسین مناظر پیش کرتے ہیں۔ اسی علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمہ راجوری داخل ہوتے تھے، اسی راستے سے جو بابا صاحب علیہ رحمہ راجوری میں داخل ہوتے تھے۔ پیارے بچوں، یہاں کا موسم لاجواب اور دل پذیر ہوتا ہے، یعنی یہاں کا موسم بڑا خوشگوار راجوری کا موسم ہوتا ہے، اور فطرت کی رنگلیوں سے مالا مال علاقے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں یہاں پہ ایسی ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو یہ زیارت بنائی گئی ہے بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کی، تو جو اس کا گنبد ہے وہ انگوٹھی کے نگینے کی طرح، یعنی ایسا خوبصورت ہے، وہ ایسا خوبصورت ہے، دیکھتے ہی دیکھتے انسان کا دل دھڑک اٹھتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے، یعنی زیارت کے جو ارد گرد جو زمین ہے وہ تقریباً 250 کنال ہے۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا ہے، یعنی ریاستی محکمہ سیاحت نے، یعنی جو جموں کشمیر کی سرکار ہے اس نے جو اس کے گرد و نواح کے جو علاقہ ہے اس کو بہت زیادہ پرکشش بنا دیا ہے، کیونکہ سیاح وہاں جو سیاح لوگ وہاں جاتے ہیں یا زائرین وہاں جاتے ہیں وہ یہاں کی علاقے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا دلکش باعث کشش بنا دیا ہے۔ پیارے بچوں، زیارت کے قرب و جوار میں زائرین کے لیے لنگر خانہ، مہمان خانہ اور چند عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے، یعنی زیارت کے قرب و جوار میں، یعنی اس زیارت کے قریب میں جو زائرین ہوتے ہیں، وہاں کے سیلانی جو ہوتے ہیں، وہاں جانے والے جو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہاں پہ لنگر خانہ، یعنی جہاں پہ یہاں پہ کھانا وانا بنایا جاتا ہے مہمانوں کے لیے، مہمان خانہ جہاں پہ مہمانوں کے رکنے کا انتظام ہے، اور کچھ عمارتیں، یعنی کچھ اور عمارتیں بنائی گئی ہیں، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ پیارے بچوں، بابا غلام شاہ بادشاہ نے 1767 تا 1808 کا عرصہ شاہراہ شریف میں عبادت و ریاضت، یعنی بابا غلام شاہ بادشاہ نے 1767 سے لے کر 1808 کا جو وقت تھا وہ شاہراہ شریف میں عبادت اور ریاضت میں گزارا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا جو انتقال ہو گیا وہ 1808 میں ہوا۔ آپ نے متعدد کرامتیں ظاہر کی، یعنی آپ نے بہت سارے ایسے کام کیے، ایسی کرامتیں دکھائیں جس سے لوگ آپ کے اوپر فدا ہو گئے۔ بلا امتیاز مذہب و ملت دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں اور روحانی فیض
हासिल करते हैं। तो बाबा गुलाम शाह के जो नाम पर धनूर राजौरी में एक यूनिवर्सिटी कायम की है जहाँ जदीद तकाज़ों के मुताबिक साइंसी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। प्यारे बच्चों, आप देखें जो बाबा गुलाम शाह बादशाह जो थे, इनके नाम पे धनूर में राजौरी में एक जगह है जिसको धनूर कहते हैं, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी कायम की गई है जहाँ पर जदीद तकाज़ों के मुताबिक यानी नई ज़रूरतों के मुताबिक साइंसी तकनीकी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, जिस यूनिवर्सिटी को आज हम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ, हमने कुछ यहाँ पे इसमें अल्फाज पढ़े, कुछ अल्फाज ऐसे इस लेसन में हम पढ़े। मिसाल के तौर पर हमने इसमें पढ़ा विलादत। आपको याद रखना चाहिए प्यारे बच्चों, जो विलादत है, विलादत पैदाइश को कहते हैं। और इमाम, आपको पता होना चाहिए, इमाम मुसलमानों का पेशवा यानी नमाज पढ़ाने वाला होता है। हयात ज़िंदगी को कहते हैं। तो पीरो मुर्शिद जिसके दस्त परत पर बैत की हो। तामील मीनस अमल करना। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा दूसरा लफ्ज़ मसाफ़त। मसाफ़त का मसला माना फ़ासला होता है, ज़ायरीन होता है जो ज़ियारत पे जाने वाले लोग होते हैं। दिल कशिश पता है आपको किसको कहते हैं? दिल कशिश, दिल को खींचने वाला यानी दिल को लुभाने वाला, दिल को खुश करने वाला। अराज़ी पता है आपको प्यारे बच्चों, ज़मीन को कहते हैं। और ये अर्ज़ की जमा भी है। जदीद तकाज़े आपको पता होना चाहिए, जदीद तकाज़े नए तकाज़े को बोलते हैं। बिला इम्तियाज़ होता है, बगैर किसी तमीज़ के, यानी कोई इसमें फ़र्क नहीं किया जाता ये हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी उस ज़ियारत पे जा सकता है। मुतअद्दिद, कई, एक से ज़्यादा, मुतअद्दिद हो गया कई यानी बहुत सारे। तो प्यारे बच्चों, आने वाले हम वीडियो में इसकी जो सवालात व जवाबात है वो करेंगे। मुझे उम्मीद आपको ये समझ आ गया हो गया। बाकी वस्सलाम।